کی ولادت تا شہادت مکمل بات و ترتیب الحمدللہ بیان کی ہے، اور احباب میں نے آپ تک بھی اعلان پہنچوایا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ کو بھی بتا دیجئے۔ تو مکمل 5 دن کے 5 بیانات کی بنیاد پہ 5 موضوعات تھے۔ حضرت عثمان غنی کیسے پیدا ہوئے، اسلام لائے، یہاں سے سفر ہم نے علمی شروع کیا، عثمان غنی کی شہادت سے پہلے کہ کون سے بلوائیوں اور 2 نمبر لوگوں کے اعتراضات تھے، کس بنیاد پہ انہیں کس انداز سے دردمندانہ انداز تک لے جا کر ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ تھی، تمام تر الحمدللہ ہم نے کھول کے بیان کر دیا، اور مکمل ہمارا یوٹیوب چینل پہ بھی یہ بات اپلوڈڈ ہے۔ میں نے ایک موضوع جان بوجھ کے ادھر چھوڑ دیا تھا، اور وہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین قسم کا مال سے نوازا تھا، اور یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایسے سمجھتے تھے جس طرح آج کے شوہر، بہن، بھائی، دوست، یار اپنے اوپر مال لگانے کو نفع مند سمجھتے ہیں، یہ اس سے بڑھ کے یقین رکھتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ میں نے چند ایک معاملات کی بنیاد پہ آپ کے سامنے واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے رکھنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کا اگر ہم اثاثہ جات، تاریخ اور احادیث مبارک کے واقعات سے خرچ اللہ کی راہ میں کرنے کے واقعات کو اور پراپرٹی کو جمع کریں، ہمارے علماء اکرام نے تقریباً آج کے زمانے میں 12 ارب روپے کی مالیت لکھی ہے۔ 12 ارب روپے کا صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس زمانے کا مالک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کس چیز کا مالک ہے؟ سیدھا سادہ ڈائریکٹ نیچرلی کرنسی، سونے چاندی کا مالک ہے۔ آج ہمارے ہاں تو ایک ہمیں نوٹ دے دیا جاتا ہے نا کاغذ کا، حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے سامنے نوٹ کے اوپر، لیکن عثمان غنی ڈائریکٹ سونے چاندی کے مالک ہیں، ان کی اتنی اثاثہ جات پراپرٹی بنتی ہے۔ ایک مشہور سیاسی جماعت کے ایک مشہور لیڈر ہیں، میری ان سے بات ہوئی تو بقول ان کے ڈیر اسماعیل خان کے بندے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جو میئر کی سیٹ پہ اٹھتا ہے تقریباً 5 سال کے لیے، تو اس بندے کو ایک ضلع کے فلاح و بہبود کے لیے جو خرچہ دیا جاتا ہے وہ 1 ارب روپے ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، ایک بندے کو ضلع ڈیر اسماعیل خان کے لیے 1 ارب روپے فلاح و بہبود 5 سال کے لیے، اور عثمان غنی 12 ارب روپے کے مالک بنتے ہیں۔ مجھے بتائیے، ارے کوئی تو اعمال سے جنت خریدتا ہے، اللہ رب العزت سے لیتا ہے، عثمان نے اعمال تو اعمال مال سے بھی جنت لی ہے اللہ کے نبی سے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ ایک امتیاز عطا فرمایا تھا۔ پہلا واقعہ مدینہ منورہ ہے، کنویں بہت سارے ہیں، لیکن پانی اتنا کھارا ہے کہ اتنا میٹھا، ٹھنڈا، مزیدار ویسے نہیں ہے جیسے کہ ایک مدینے کا کنویں کا نام ہے بیر روما۔ بیر روما کے کنواں کا پانی ٹھنڈا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، اور طبیعت بھی اس کی طرف کھنچتی ہے۔ یہ ایک واحد کنواں ہے، اور وہ ایک یہودی کا کنواں ہے، اور وہ روزانہ مسلمانوں کو یا جو بھی ہو اس کے پاس آتا ہے، مال سے پانی دیتا ہے، پیسے دو گے، ڈول ڈالو، پانی نکالو، مزے کرو۔ یہ شکایت صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ مدینے میں ہم صحابہ لوگوں کے لیے پانی کی بڑی تنگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مجلس میں بیٹھے صحابہ کرام میں ایک اعلان فرمایا، کون وہ شخص ہے جو مدینے کا میٹھے کنویں کا پانی، کنواں بیر روما خریدے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ روایات بتاتی ہیں عثمان غنی چپکے سے اٹھتے ہیں، یہودی کے پاس چلے جاتے ہیں، اے یہودی، کیا تو اپنا یہ کنواں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا میں بے وقوف ہوں جو بیچوں، مجھے یہ پانی بھی دے رہا ہے اور مجھے یہ مال بھی دے رہا ہے، میں یہاں سے اپنے گھر کے لیے، خود کے لیے پانی بھی لیتا ہوں، اور جہاں تک بات کی مال کی بات ہے تو الحمدللہ جو باقی لوگ آتے ہیں ان سے میں مال بھی لیتا ہوں، ان کا نظام پانی کا چلتا ہے اور میرا دونوں چلتا ہے، پانی بھی اور بہترین قسم کا میرا ایک تجارت کا نفع بھی بنا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی چونکہ یہود قوم چال باز ہے، یہود قوم اپنی بچی ناجائز طریقے سے کسی کو دینے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، بس مال آئے، لومڑی مزاج ہیں، انبیاء کی قاتل قوم ہے، ان کا ڈائریکٹ اگر آپ غرور دیکھو تو قرآن پاک کی کتنی آیات پڑھی ہیں جو ان کے بارے میں ہیں، میں اگر اس تفصیل میں چلا گیا تو وقت زیادہ نکل جائے گا۔ چلو، تو یہود قوم ہمارے نبی کی قاتل قوم ہے، اتنا یاد رکھیے گا، یہود قوم اپنے وقت کے آنے والے انبیاء کی قاتل ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک میں ان کا غرور بتایا گیا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں مرنے پر، بس وہ چند ایک دن جو ہمارے بڑوں نے بچھڑے کی خدا پوجا کر لی تھی، اس کو خدا مان لیا تھا، اس کی بنیاد پہ چند ایک دن اگر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو اور بات ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا گیا
یعلمونہ یعرفونہ کما یعرفون ابناؤہم، اے پیغمبر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہودی قوم آپ پہ اس لیے ایمان نہیں لاتی کہ یہ آپ کو جانتی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ ہم ان کے دلوں میں موجود ہیں، ہم واقف اور جانتے ہیں، یہ آپ کو اتنا بہترین طریقے سے جانتے ہیں، اتنا تو بندہ اپنی اولاد کو بھی نہیں جانتا، ضد کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ کو نہیں مان رہے، یہ وہ قوم ہے۔ اچھا ایک اور بات بھی قرآن پاک بتاتا ہے، اے پیغمبر جی اس چال باز مکار یہودی قوم کا مزاج یہ ہے، اگر آپ ان سے 1 روپیہ ادھار لیں تو یہ آپ کے سر کے اوپر کھڑے ہیں جب تک کہ آپ ان کو واپس نہ کر دو، اور اگر آپ سے یہ سونے کا ڈھیر بھی ادھار لے کر چلے جائیں نا، یا اصلا ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے واپس کرنا ہے، اور اگر آپ ان سے مطالبہ کریں کہ میرا مال ہے، مجھے تم نے مجھ سے لیا ہے وہ واپس کرو، یہ کہیں گے ہمارے اوپر ضروری ہی نہیں ہے کہ ہم تمہیں ادھار واپس کریں، تم ہمارے ماتات ہو۔ ان کی فقہ کی کتابیں آج بھی گوگل نیٹ سرچ کر لیں آپ، بتاتی ہیں کہ انسان تو صرف ہم یہودی لوگ ہیں، باقی انسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان پیدا نہیں کیے، بس یہ چلتے پھرتے دکھتے ہوئے ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم یہود قوم کے لیے یہ نوکر پیدا کیے ہیں۔ غرور کی انتہا ایسی ہے، مجھے بتاؤ۔ تو چلو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مال پیش کیا، کہا اتنے پہ بیچتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اتنے پہ بیچتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا اتنے پہ بیچتے ہو؟ بہت زیادہ، جتنی اس کی قیمت لگ سکتی تھی نا 100 ٹائم پلس اس سے زیادہ قیمت پیش کر دی۔ وہ تو حیران ہو گیا، کہا اب تو تجارت کے دو ذریعے۔ تو اس یہودی نے حضرت عثمان کو کہا اس طرح ہے، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اور اتنا ہی چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کنویں کو خریدیں، میرے تو یہاں پہ وارے نیارے بنے ہوئے ہیں، آپ اس طرح کر لیں، ہم اس کنویں کو وقتی طور پہ منافع کو تقسیم کر کے خرید بیچ لیتے ہیں۔ بھائی کیسے؟ ایک دن کنواں آپ کا ہوگا، ایک دن پورا 24 گھنٹہ میرا کنواں ہوگا، میں اپنے یہودی دن میں کنویں کا پانی لوں گا بھی صحیح، دوں گا بھی صحیح، جیسے میری مرضی، اور جو اگلا ایک دن آپ کا ہوگا اس میں آپ لینا دینا جیسے کرنا آپ کا نفع۔ کہا بالکل میں تیار ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو پیسے دیتے ہیں، آدھو آدھ نفع پہ کنواں خرید لیتے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، واپس آئے ہیں، یا رسول اللہ ابھی آپ نے جنت کے نقد خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے، کیا مدینہ کا جو بندہ بھی میرے کنواں خرید لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے؟ فرمایا بالکل، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا کل قیامت کے دن 100% ذمہ دار ہوں، اللہ کے سامنے اس کو پیش کر کے کہوں گا یا اللہ تیرے نام کی خاطر میں نے ایک ذمہ داری لی تھی، آج پورا کرو، تو اللہ رب العزت اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ نبی علیہ السلام کو عثمان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں عثمان نے کنواں خرید لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تیرے لیے جنت نقد اعلان۔ اور دوسری بات اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او صحابہ کرام کی جماعت تمہیں مبارک ہو کہ آج کنواں ہم نے خرید لیا ہے۔ خریدا کس نے تھا؟ عثمان نے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہم نے خرید لیا، مبارک وہ عثمان کا مال جسے رسول اللہ علیہ وسلم اپنا مال قرار دیتے ہیں۔ اور صرف اس جگہ پہ نبی علیہ السلام نے کسی صحابی رسول عثمان کا مال اپنا قرار دیا ہے نا، ایک دوسرا موقع بھی ہے، وہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال قرار دیا ہے۔ ہجرت فرما کے، اس پہ میرا پورے 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، تو وہاں پر ارشاد فرمایا یہ جگہ کس کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، سہل اور سہیل۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم یہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد نبوی، تو ان کو بلاؤ، مالک کو ہم خریدیں گے۔ تو وہ اس کا چچا بھی آیا اور وہ یتیم بچے بھی، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو اللہ کے نام پہ ایسے دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں مال دے کے لوں گا، یہ تمہیں پتہ ہو۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کو نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا ابو بکر ان کو مال دو، جتنا یہ پراپرٹی کے حساب سے ان کی قیمت ان کا مطالبہ ہے اس پر انشاءاللہ اللہ کے نام کی مسجد بنے گی۔ تو وہاں پہ ابو بکر صدیق نے خرید لیا، پیسے دے دیے، نبی علیہ السلام کو آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے خرید لی۔ نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بھی کھڑے ہو کے صحابہ میں اعلان فرمایا مسلمانوں مبارک ہو آج مسجد نبوی کی زمین ہم نے خرید لی، مال صدیق اکبر کا ہو یا مال عثمان غنی کا ہو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ ہمارا مال ہے، یہ میرا مال ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے وقف۔ تو اب نظام یوں چلتا ہے، بیر روما ایک دن یہودی مال سے مسلمانوں کو بھی، اپنی یہودی قوم کو بھی پیسے سے پانی دیتا ہے۔ دوسرے دن کا نظام یہ ہے، حضرت عثمان غنی اپنے دن میں اعلان فرما دیا مفت پانی ہے، اور مفت مکمل مدینے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ یہودی ہو۔ اب وہ یہود نظام مذہب میں ان کے ساتھ ہے، لیکن حضرت عثمان کے دن میں آ کے پانی پیتے ہیں اور لے جاتے ہیں بھر کے۔ اور چند ایک دن گزرے
لوگوں نے محسوس کیا کہ ایک دن عثمان کے دن میں ہم پانی اس انداز سے بھر لیں کہ اگلے یہودی کے دن میں بھی ہمارے پاس عثمان کے دن والا پانی ہو، تو ہمیں تو یہودی سے خریدنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اسی انداز سے چند کچھ عرصہ گزرتا ہے تو حضرت عثمان کے پاس وہ یہودی آیا کہ اے عثمان تم نے کیا ہے، میرے پاس تو اب میرا کوئی گاہک آ ہی نہیں رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب کیسے آئے گا کہ میں نے اللہ کے نام کے اوپر اسے وقف کر دیا ہے۔ تو اس کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ اس طرح ہے، اب رہی بات آدھے کنویں کی، وقف تو ویسے ہی کر لیا ہے، سارے نفع اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی اٹھا لیں گے، میں آپ کو آگے والا آدھا بھی وہ بھی بیچنا چاہتا ہوں۔ عثمان نے کہا ایسا نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ، آقا علیہ السلام سے مشورہ ہوگا، آقا علیہ السلام جیسے ارشاد فرمائیں گے ویسے۔ پھر اس کے بعد مشورے کے بعد نبی علیہ السلام نے رضامندی کا اظہار فرمایا کہ آدھا بھی خرید لو۔ تو حضرت عثمان نے یہ کہا کہ اے یہودی اب ہم تم سے کنواں خریدیں گے، پر یہ کنواں جس باغ میں ہے وہ باغ بھی خریدیں گے۔ کہا اس کی کیا وجہ؟ کہا اللہ کے بندے، اب جب نبی علیہ السلام خوشی سے یہاں پہ کبھی پانی پینے کے لیے آئیں گے، بیٹھنے کی جگہ تو نبی کے لیے ہونا، تو حضرت عثمان نے کنواں بھی خریدا ہے اور وہ جگہ بھی وقف کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے آپ کو ایک بات بتاؤں، بیر روما کے نام سے کنواں آج بھی مدینے میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کے ایک دوسری آپ کے لیے انفارمیٹو بات، وہ کنواں آج بھی حکومت نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے، مشینیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے، اور وہاں کا جو وابڈا ہے انہوں نے اس کے نام کا بل بھی جاری کیا ہوا ہے، اور آج بھی بل حضرت عثمان غنی کے نام پہ ہے، انہی کے نام پہ چلا آ رہا ہے۔ اور وہ جیسے ہی انداز دیتے ہیں حکومت خود، یا جیسے ہی بل کے اوپر آج بھی ملکیت عثمان غنی کی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ رب العزت نے کسی انداز سے حضرت عثمان کے مال کو اس انداز سے قبول کیا ہے، میں اور آج 1450 سال بعد عثمان غنی کے مال کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت عثمان کا اللہ رب العزت کے مال میں راہ میں خرچ کرنے کا نظام و طریقہ ہے۔ اس سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اس واقعے سے مسئلہ بھی نکالا ہے۔ بعض اوقات انسان خرید و فروخت کرے نا، اضافی شرط لگانا ناجائز ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ سے اگر آپ کی زمین خریدتا ہوں تو ساتھ یہ شرط لگا لیتا ہوں کہ میں آپ کی زمین تو خرید رہا ہوں، پر میری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے 4 مہینے یہاں پہ رہنے کی اجازت بھی دیں گے، تو یہ اضافی شرط ناجائز ہے۔ پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساتھ شرط لگائی تھی آدھے کنویں خریدنے پر کہ میں ذات زمین بھی خریدتا ہوں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے سمجھ آئی کوئی مالک اگر اپنی مرضی و چاہت سے کسی کے ساتھ زبردستی آفر کرے یا چاہت کی بیس پہ آفر کرے کہ حضرت میں خود چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے مال لے لیں، تو اس وقت جو کسٹمر ہے اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ مزید اضافی شرط لگا سکتا ہے۔ یہ اس واقعے سے ایک مسئلہ نکلا۔ چلو اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دوسرا موقع عید کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی عید کے موقع پہ موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے اور کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو آج نظام کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ گھر میں کھانے کا نہ ہونا کوئی نئی بات تو نہیں ہے، فاقے تو ویسے ہی چلتے ہیں، تو آج تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے، کوئی مہمان آئیں گے، کوئی غریب آئیں گے، کوئی یتیم آئیں گے، کوئی مسکین آئیں گے، کچھ کھانے کھلانے والے مطالب آئیں گے، مطالبہ کریں گے، تو یہ اصلہ ہمارے لیے تو نہ ہو بنتا ہے، اگلوں کے لیے تو ہونا چاہیے نا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت خیر فرمائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا ہی کھانا ہے، اور مکمل ایک کھانے کی ترتیب ہے، اتنا کہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ کوئی کھانا نہیں ہے، ابھی کہاں سے آیا ہے کھانا؟ یا رسول اللہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ پورا مال اور کھانے سے لدا ہوا ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، عنایت بلکہ ہدیہ فرمایا ہے۔ تو انہوں نے عنایت فرمایا الحمدللہ ہم کھا بھی رہے ہیں کھلا بھی رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا اللہم اے اللہ سہل الحساب علی عثمان، اے اللہ عثمان پہ کل قیامت کے دن کے حساب کو آسان کر دینا، یہ مال ہے جو اعمال بنا رہا ہے۔ اس انداز سے کبھی ہم ترتیب دیکھیں نا کہ جس طرح جنت نماز سے ملتی ہے نا، تو جیب میں موجود پیسے سے بھی مل سکتی ہے، لیکن یہ کہ استعمال صحیح طریقہ اور اچھا انداز ہونا چاہیے۔ غزوہ تبوک کا موقع بھی ہے، یہ تیسرا موقع ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ آخری مبارک جہاد ہے، شدت کی گرمی ہے۔ قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں اس کا واضح طور پہ پس منظر کھینچا ہے، عین حالت نظام کھینچا ہے، اور یہ وہ جنگوں میں سے ایک ہے جس میں جنگ نہیں ہوئی۔
تو غزوہ تبوک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عام معمول یہ تھا کہ کبھی جنگ کے جانے پر پہلے سے لوکیشن نہیں پتہ تھے کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے، پر یہاں پہ گرمی کی شدت، بھوک کی شدت اتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی تیاری کے لیے فرما دیا کہ تم نے تیاری رکھنی ہے اور ہم تبوک کی طرف جائیں گے، رومن امپائر سے ٹکرانا ہے۔ یہ آج پہلی بار ایک ایسی جنگ ہے جو ایک ریاست کی ریاست کے ساتھ لڑی جانے والی ہے، تو اس لیے پہلے سے تیاری رکھنا۔ اور وہ جنگجو قوم ہے، تجربے کار ہیں، ہاتھ میں تلوار ان کی سجتی ہے ایک لحاظ سے۔ تو صحابہ کرام تشریف لے گئے، راستے میں پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئے ہیں، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، 1.5 گھنٹے کا میرا بیان اپلوڈڈ ہے اس پر۔ تو یہاں پہ ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو جنگ کے لیے ہو، دور جانا ہے تو ہمارے پاس سواری ہونی چاہیے، دور جانا ہے تو راستے میں کوئی کھانے پینے کا نظام اور ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، یا رسول اللہ 100 اونٹ کھانے سمیت، سامان سمیت لدے ہوئے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی بھی چہرے مبارک پہ پریشانی کے اظہار ہیں، 30,000 کا مسلمانوں کا لشکر ہے، 100 اونٹ کا کیا کریں گے؟ حضرت عثمان یہ کہہ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی اللہ کی راہ میں دینے والا؟ عثمان غنی دوبارہ اٹھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ تو نہیں آئی۔ تو عثمان نے دوبارہ کہا یا رسول اللہ اب دوسری بار اٹھ رہا ہوں اور اس بار 200 اونٹ، پہلی بار کا 100 اور اس بار کا 200، 300 اونٹ۔ تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماشاءاللہ فرمایا۔ حضرت عثمان بیٹھ جاتے ہیں، عثمان کی چاہت چہرہ رسول اللہ پہ ایک خوبصورت مسکراہٹ لانا مقصد ہے، وہ تو نہیں آئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ارشاد فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں مزید دے؟ تو نبی علیہ حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ اس بار مزید 300، 600 مل کے، اور روایات میں الگ الگ آتے ہیں۔ تو 1000 دینار علیحدہ، دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1000 دینار جن کی کتنے کروڑوں میں آج قیمت بنے گی، 12 ارب کی پراپرٹی تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ یہ روایات اور مستند تاریخ کی کتب کے حوالے اگر ہم اکٹھے کریں نا، اس انداز سے ان کی پراپرٹی ہے، اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا تھا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت عثمان نے 1000 دینار آ کے رکھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا، اپنی ذات کے لیے نہیں، قوم پہ لگانے کے لیے۔ تو یہاں پہ روایات بتاتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے دینار لے کر دوسرے ہاتھ میں یوں ٹٹول رہے ہیں اور دوسرے سے پہلے ہاتھ میں ٹٹول رہے ہیں، اور خوشی سے ارشاد فرما رہے ہیں اے عثمان آج کے بعد اگر تو گناہ بھی کرے تو اللہ نے ثواب لکھنا ہے۔ یہ مال ہے، اعمال بنا رہے، یہ ہے خوبصورتیاں، یہ ہے وہ شہزادے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن میں اپنا ذکر کروا گئے ہیں، حدیث پاک میں اپنے لیے نام کو زندہ باد کروا گئے ہیں۔ میں تو میں قیامت کی صبح تک آنے والا خیر کی نسل اس کو یاد رکھے گا، قربانیاں بنتا ہے یہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ بیٹی فاطمہ نکاح میں چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اے فاطمہ ان علی یذکرکی، عالم بننے کے 6 سال کے مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ درج ہے، ان علی یذکرک، کہ اے فاطمہ تیرا علی ذکر کر رہے تھے، اشارہ اس سے تھا کہ نکاح کا مطالبہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھوایا تھا فاطمہ سے، اے بیٹی فاطمہ چاہت رکھتی ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھا ہے باپ زبردستی نہ کرے، بیٹی سے پوچھا کرے، فیصلہ نہ تھپ رہے ہو بس تھی کرنا ہے، پیو دی عزت ہے، بیٹی کی زندگی بھی تو ہے نا، تم نے تو ایک فیصلہ کرنا ہے بھائی، زندگی تو اس نے گزارنی ہے، چلو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اظہار فرماتی ہیں خوشی کا، تو نکاح کی ترتیب بنتی ہے۔ اب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہے، اے علی حق مہر بھی تو ہوتا ہے، وہ دینے کا کیا نظام ہے، یا ایسا کچھ ہے تو نہیں؟ فرمایا اب علی المرتضیٰ جنگی فائٹر انسان ہے، رگ رگ میں بہادری علیحدہ، غیرت علیحدہ، اور دشمن سے اللہ کے نام پہ لڑنے کی عزت علیحدہ سموئی ہوئی ہے خون مبارک میں۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس جنگی زرہ ہے، زرہ لوہے کی اس جیکٹ کو کہتے ہیں جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے خود کی جان کی حفاظت کے لیے۔ ٹائم زیادہ نہیں تھی نا بھیا، ٹائم میرے خیال میں زیادہ ہو رہا ہے، 2-3 منٹ کی بات ہے، اجازت ہے نا؟ اچھا چلو۔ تو یہاں پہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، بعضوں کا خیر کی بات ہوتی ہے نا، نہیں پتہ لگتا کہ بات نکل جاتی ہے، میرا پروگرام تو یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا 25 یا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ، ویسے اگر آدھا گھنٹہ بھی مانے تو ابھی 5 منٹ رہتے ہیں۔ چلو، تو علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی اس جیکٹ کو میں بیچ رہا ہوں، آنے والا مال سیدہ فاطمہ کا حق مار بنے گا۔ فرمایا خوبصورت۔ علی المرتضیٰ باہر جاتے ہیں،
عام امن کی حالت ہے پر زرہ اٹھائی ہوئی ہے۔ عثمان دور سے دیکھتے ہیں کہ علی المرتضیٰ ہے، عام حال، اب جس طرح ہم گرمیوں میں جرسی اٹھا لیں تو اگلا طاق سے اللہ خیر ہے، تو اسی طرح اب وہ امن کے وقت میں انہوں نے جو ایک جنگی جیکٹ اٹھائی ہوئی ہے لوہے کی، عثمان دوڑے، اے علی خیر ہے؟ فرمایا کہ وہ نکاح کا نظام ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے میں نے حق مار جوڑنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور قرآن پاک نے واضح طور پہ حق مار کی نظام بنائی ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا، حضرت عثمان اب رضی اللہ عنہ گفٹ دینا چاہتے تھے، پر غیرت علی بھی تو ہے نا، تو اب گویا حضرت عثمان علی المرتضیٰ کے اس قدر قریب ہیں، مزاج علی بھی جانتے ہیں۔ عثمان نے شاید محسوس فرمایا ہوگا کہ اب اگر ڈائریکٹ میں اس کو زیرہ بھی دے دوں اور الٹا پیسے دے دوں تو علی المرتضیٰ کی شاید غیرت گوارہ نہ کرے، تو اس پر انہوں نے فرمایا کتنے پہ بیچنا چاہتے ہو؟ کہا 400 درہم پہ۔ 400 درہم، درہم ایک چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور حدیث بتاتی ہے 200 درہم پہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ 200 درہم آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی بنتا ہے۔ 400 درہم کا مطلب ہے 52.5 تولے، 52.5 تولے 105 تولے کے قریب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قیمت فرمائی۔ عثمان نے یوں نکالا، اے علی المرتضیٰ یہ لو اور زیرہ دے دو۔ زیرہ دے دی گئی، عثمان نے خرید لی، پیسے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب شادی ہے، دوست کی شادیوں میں جانتے ہیں نا، تو علی کی شادی میں عثمان گئے ہیں، اور علی المرتضیٰ کے پاس جب گئے ہیں عثمان وہی زیرہ اٹھا کے گئے۔ اب جس طرح راستے میں علی المرتضیٰ جب خرید بیچ رہے تھے تو عثمان نے پوچھا تھا خیر ہے اس عالم میں تم نے زیرہ اٹھائی ہوئی ہے؟ تو یہاں پہ علی المرتضیٰ نے پوچھا عثمان خیر ہے شادی کے موقع پہ تم نے زیرہ اٹھائی ہوئی ہے؟ فرمایا دوست کو شادی کا گفٹ بھی تو دیتا ہے نا، یہ لو یہ تمہارا گفٹ ہے۔ اب زیرہ بھی اس کے پاس رہ گئی ہے اور 400 درہم بھی اس کے پاس گفٹ ہو گئے۔ یہ ان کا پیار ہے بھائی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر اس انداز سے ترتیب چلائی۔ اچھا ایک اور چھوٹی سی بات، مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، ذخیرہ اندوزی کی اتنی شدت ہے، یعنی کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ سارے کے سارے جو ٹریڈر وہ سارے کے سارے ہاتھ بند کر کے بیٹھیں گے اب کیا ہوگا، بھوک لگی ہوئی ہے، انتہا کی بھوک ہے۔ اب دکاندار کے پاس بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے کہ کسٹمر کے پاس ہو؟ تو نظام ایسے بنتا ہے، حضرت عثمان کا دور سے قافلہ آ رہا ہے، 1000 اونٹ، اور 1000 اونٹ ایسا کہ جو لدے ہوئے سامانوں سے، مکمل تجارت سے۔ اس زمانے میں ایک اونٹ کو آج کے زمانے میں مثال دیتے ہوئے میں اگر آپ کو سمجھاؤں نا، ایک پراڈو، مجھے بتاؤ 1000 پراڈو کا کیا نظام ہوگا پھر؟ وہ آ رہا ہے، وہ ابھی راستے میں ہے کہ بڑے بڑے یہودیوں کا پتہ چلا ہے، دوبارہ خبیث یہودی کی بات، یہودیوں کا پتہ چلا کہ عثمان کا مال آ رہا ہے، پہنچ گئے عثمان کے پاس، اے عثمان تمہارا جو مال ہے نا یہ ہم خریدنا چاہتے ہیں سارا کا سارا۔ عثمان نے فرمایا کتنا دو گے؟ کہا 5% نفع پر، یعنی تمہارا جتنا بھی ہے ہر مطلب ہم تمہیں 5% نفع دیتے ہیں، یہ ہمیں دے دو۔ فرمایا نہیں، اس سے زیادہ بڑا خریدار میرے پاس موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو 6 کر لیتے ہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ خریدار میرے پاس عثمان کے پاس موجود ہے۔ کہا پھر ہم تمہیں 10% نفع دیتے ہیں۔ کہا نہیں، اس سے زیادہ بھی خریدار میرے پاس موجود ہے۔ کہا حضرت یہ کیا ہے؟ ہم تجارت کی منڈیوں میں بیٹھے ہیں، ہم ماہر ہیں، ہم تجارت کے لین دین اصول جانتے ہیں، اس سے بڑھ کے آپ کو کون نفع دے رہا ہے؟ وہ تو گھاٹے میں جائے گا الٹا۔ تو انہوں نے فرمایا وہ اللہ رب العزت ہے، اور یہودیوں یہ یاد رکھو نہ صرف اسے میں خرید کے لیے لے رہا ہوں بلکہ میں نے پورے مدینہ کے لیے یہ صدقہ کر دیا ہے، اور اسے میں نے اللہ رب العزت کے اوپر دے دیا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے عنایت فرمائیں گے۔ یہ بات ہوتی ہے، روایات بتاتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اس کام کے بعد خواب دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام ہے، سفید گھوڑا ہے، اس کے اوپر تیزی سے جا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ عثمان کی جنت میں اللہ رب العزت نے شادی رکھی تھی اور آج اس کا ولیمہ ہے، میں محمد عربی اسی کی جگہ عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں، تم یہاں پہ کیوں ہو؟ تم بھی میرے ساتھ ہو، جو تم نے بات کرنی ہے بعد میں کرنا۔ تو میں خواب میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ یہ ولیمہ شادی جنت نظام یہ کیا ہے؟ فرمایا تجھے خبر نہیں ہے کہ مدینہ کے اتنے قحط کی شدت میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پورا کا پورا مال اب تجارت کی بنیاد پہ نفع اٹھا سکتے تھے، انہوں نے اللہ کی راہ پہ خرچ کر دیا ہے اور صدقہ کر دیا ساروں کو، تو اللہ رب العزت نے جنت میں اس کا نکاح بھی فرمایا اور سے اور ولیمہ بھی فرمایا، میں ادھر جا رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ تو قرآن پاک الگ الگ آیات سے اللہ کے نام پہ دینے والوں کو بتاتا ہے۔ پہلی آیت من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ اللہ کے نام پہ دیتا ہے ہم اسے 1 روپے کو 10 روپے بنا کے دیتے ہیں، تو عثمان کا 1 کا 10 بنتا ہے۔
قرآن پاک کی اللہ کے نام پہ دینے پر دوسرا فائدہ بھی بتایا گیا، من ذا الذی یقرض اللہ، کون شخص ہے ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ رب العزت اس سے بڑھا کر دے، یعنی 10% سے بھی زیادہ۔ اور ایک تیسری آیت بھی قرآن پاک بتاتی ہے اللہ رب العزت کی کہ جو بندہ مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے جیسے اس نے زمین میں ایک بیج بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی پہ 100 دانے نکلے، تو اس نے ایک بویا اور 700 کے قریب، اس سے بھی بڑھ کے، تو گویا عثمان غنی کو اپنے 1 روپے پہ 700 گنا سے زیادہ بھی مل سکتا ہے۔ اور چوتھی آیت بھی ہے کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کے نام پہ صبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا عطا کرے گا کہ کوئی حساب بھی اس کا نہیں ہے۔ گویا پہلی آیت بتا رہی ہے کہ 10%، اور آخری آیت بتا رہی ہے اتنا ہوگا کہ اس کا کوئی حساب بھی نہیں ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک آخری جھلک تھی جو آپ کی مسجد میں آ کے کورس الحمدللہ مکمل ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے شہادت تک کے اوپر بات کی تھی۔ یہ مال کے خرچ کرنے کے حوالے سے میں نے ایک ٹاپک جان بوجھ کے آپ کے لیے چھوڑ دیا تھا، تو یہ آپ کی نظر کر دیا ہے میں نے۔